अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले जो मेरे भाई नौजवान साथी बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे खिदमत में अदबन गुजारिश है कि आप मस्जिद के हाल में तशरीफ़ लाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अयुनना बिल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिन
من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وروى البخاري في صحيحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذ قال اللهم إن كان هذا جب ان کفار نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا قرآن یا تیرا نبی برحق ہے سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم پہ آسمانوں کی بارش پتھروں کی صورت میں نازل فرما اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا پھر ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ ان کے اس خواہش کو اس بددعا کو قبول اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور ایسے بھی نہیں ہوا کرتا کہ قوم استغفار کرنے والی ہو اللہ سے معافی مانگنے والی ہو اور اللہ ان پہ اپنے عذاب کو نازل کرے احباب کرامی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان گن تعریف و تسبیحات کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام کے حقدار امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام المجاہدین والمتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار پیر و مرشد رہبر رہنما جناب محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ رحمت اور بخشش کی دعا اصحاب رسول آل رسول اہل بیت عظام اولیاء کرام بزرگان دین ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی اجمعین بیٹا بیٹھ جائیں میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں ادباً گزارش کروں گا ہم کوئی شادی بیاہ پہ نہیں آئے یا کسی اور رسم کو ادا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آئے
قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہمارا شور و غل اسی طرح ہی ہو تو یہ قرآن پاک کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ جب تک آپ تشریف رکھیں، بھائیوں کی صورت میں، بزرگوں کی صورت میں، ماؤں بہنوں کی صورت میں، پوری کی پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور اس انداز میں بیٹھیں جس طرح صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ یار اس کی آواز کم کریں، یہ ڈبلنگ بند کر دیں، سنگل بالکل آواز چلائیں۔ بات سمجھانا مقصود ہے، اپنی وے اور بلے بلے کروانا مقصود نہیں ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والا بھائی جہاں بھی ہے میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سسٹم پہ آ کے آواز کی جو ڈبلنگ ہے اس کو ختم کرے، سنگل آواز کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اردو کا آپ سمجھ لیں گے نا جی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر اردو سمجھنا ہے تو میں انشاءاللہ پنجابی میں کر دوں گا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے بات کو سمجھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو پیدا فرما کے مختلف ان کے رتبے اور شان بنائی ہے۔ کچھ انسان کو اپنی محنت کی بدولت وہ صفت اور انسان کو خوبی ملتی ہے، اور کچھ صفات انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بندے کو اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن انسان کا قرآن مجید کو پڑھنا، حفظ کرنا، محنت مشقت کرنا، یہ اس کے بعد اللہ کی عطا ملتی ہے قرآن پاک کا سینے میں محفوظ کر دینا۔ گویا کہ یہ حفظ والی جو ایک صفت ہے یہ کسبی ہے، انسان نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ آج ہم جس کانفرنس میں آئے ہیں اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے کردار، گفتار، لیل و نہار، انسان کا لینا دینا، تجارت، یعنی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک یہ سارا کا سارا انسان کا سیرت کے اندر آتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ مخصوص کیا جائے گا، منسوب کیا جائے گا حضرت محمد کریم، محبت سے کہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پھر اس سیرت کا عنوان، سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش پاک سے نہیں ہوگا، بلکہ میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، کہیں اللہ نے اپنی کتاب توراۃ کے اندر نازل فرما کے آپ کا ذکر خیر فرما دیا، انجیل و زبور میں، حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو لیل و نہار ہے، اس کا آغاز آپ کی پیدائش پاک سے نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی تیار نہیں ہوئی تھی بنانے کے لیے، اللہ نے اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما دیا تھا، اور اسے ہی قرآن کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی شان بلند فرما دی۔ سیرت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، آپ کی گفتار، آپ کا اخلاق، آپ کا لیل و نہار۔ احباب گرامی قدر، نبوت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے
سارے انبیاء برابر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلک۔ لیکن آگے میرے اللہ کی مرضی ہے، کسی رسول کو، کسی نبی کو دوسرے نبی سے فوقیت عطا کر دے، کسی نبی کو کسی دوسرے رسول سے اللہ فضیلت عطا کر دے، جس کا اللہ نے قرآن کریم تیسرے پارے کے شروع کے اندر ذکر کیا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اور ایک مومن کا کردار یہی ہوا کرتا ہے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، رسولوں کی رسالت میں، انبیاء کی نبوت میں ہم کسی نبی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سارے انبیاء پہ ایمان ہے، اگرچہ ہماری طرف وہ اللہ نے اپنے چنیدہ اور محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما بنا کے، پیشوا بنا کے بھیجا، لیکن ہمارا ایمان تمام رسولوں پہ ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل ایسے ہی میرے اور آپ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، آپ کے حصے کے اندر کچھ ایسے خصائص آئے ہیں جو کسی اور نبی کے حصے کے اندر نہیں آئے۔ میں اس مختصراً وقت کے اندر میں دو خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں توجہ دیجئے گا، پلے باندھ لیجئے گا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آج کے ہم اس عنوان کو اپنی زندگی کا منشور، اصول، دستور بنا لیں، واللہ ہم سے بہت ساری گمراہیاں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلاتے ہوئے جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنی جہنم سے محفوظ فرما، اپنی جنت الفردوس کا مالک بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر آپ کی پہلی خصوصیت کو ذکر کیا ہے، سورۃ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کفار مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی، رؤسائے مکہ سارے کے سارے مل کے بیت اللہ کے قریب جا کے، بیٹا شور نہ کرے، باتیں نہ کریں، توجہ سے سنیں، ادھر ہو کے بیٹھ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، رؤسائے مکہ بیت اللہ کے قریب جا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ قرآن نے نوٹ کیا ہے، اللہم ان کان ھذا، اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر، تیرا نبی، تیرا رسول جسے تو نے اپنا آخری نبی بنا کے ہمارے اندر بھیجا، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں تسلیم کرتے اس کو، اس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہم نہیں مانتے اس کو، اگر اللہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرے نبی کا پیغام سچا ہے، تیرے نبی کی ذات سچی ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا، اللہ پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے، اللہ ہمیں تباہ و برباد فرما دے۔ احباب گرامی قدر، کفار مکہ کو بد دعا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا، اگر اللہ یہ تیرا قرآن سچا ہے، اگر یہ تیرے نبی کا فرمان سچا ہے،
تیرے نبی کی ذات پاک سچی ہے، اللہ پھر ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دولت اسلام نصیب فرما گئے۔ لیکن انہوں نے برعکس دوسرا معاملہ کیا، کیونکہ نہ وہ قیامت کو مانتے تھے، نہ آخرت کے برپا ہونے پہ یقین تھا، نہ ان کا قرآن پاک پہ یقین تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایمان تھا۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم مسلمان قیامت کا انکار کرتے ہیں چھپے ڈھکے الفاظ میں۔ آپ پریشان ہو گئے، ہم بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، ہم تو قیامت کو مانتے ہیں۔ کیا میرے تیرے معاشرے کا یہ مشہور قول نہیں ہے، اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا؟ او بھائیو، یہ قیامت کا انکار ہے، یہ قیامت کا منکر ہونے کا اعلان ہے کہ میں نہیں مانتا قیامت کو۔ کہ آج میرے تیرے نوجوان کے موبائل کے اندر ایسے ٹک ٹاک، ایسے جناب کلپ موجود نہیں جو کہ قیامت کے جناب مذاق کے مبنی ہے، جو جنت کے مذاق میں مبنی ہے، جو جہنم کا تمثل کرتے ہوئے اس میں مبنی ہے۔ احباب گرامی قدر، دور نہ جائیے، ابھی چند دن پہلے ہی ایک سیاستدان کی آمد پہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا جو اس کے استقبال پہ جائے گا اس کے اوپر جنت کا ٹکٹ واجب ہو گیا۔ یہ تمسخر ہے، اللہ کی قسم، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے کہ ہمیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہی نظر آیا، قیامت ہی نظر آئی، جنت اور دوزخ ہی نظر آئی۔ تو کہتے ہیں میں نے جہنم میں نہیں جانا کیونکہ جہنم بھر چکی ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کوئی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا کیونکہ فلاں شہر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہیں حج کو مذاق کیا جا رہا ہے، اگر استقبال کو جاؤ گے تو حج سے بڑا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ وہی کفار کی نقل ہے۔ اگر کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں، قیامت پہ ایمان نہ لائیں اور کہیں ہم نہیں مانتے، اللہ ہم نہیں مانتے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ ان کے اوپر دردناک عذاب کو نازل کیا ہے، نہ اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو نازل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح رات اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے، میرے نبی کا دن اعلیٰ بنایا ہے، میرے نبی کا بچپن اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، میرے نبی کی اللہ نے جوانی اعلیٰ بنائی ہے، میرے نبی کا اللہ نے بڑھاپا اعلیٰ بنایا ہے۔ 63 سال کچھ دن اللہ کے نبی کا ہر لمحہ اعلیٰ ہے، ہر لمحہ عرفہ ہے۔ اللہ کی قسم ویسے ہی میرے نبی کی ذات پاک بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کیوں تمہیں عذاب نہیں دے رہا، یہ خصوصیت اول ہے، یہ پہلے میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمہیں عذاب اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ تمہارے اندر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک موجود ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی 13 سالہ مکی دور مجموعی طور پہ کفار مکہ کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر اللہ نے عذاب کو نازل نہیں کیا۔ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف کی وادیوں کے اندر پتھروں کا سامنا کرنا پڑا، کہیں میرے نبی کے یاروں کو، میرے نبی کے ماننے والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع گزاروں کو، آل یاسر کو کہیں شہید کر دیا گیا، کہیں بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کہیں بلال رضی اللہ عنہ کو تبتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا گیا، دیگر صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کیے گئے۔ لیکن اللہ کی
قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر مجموعی طور پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل نہیں کیا، نہ تو پتھروں کی بارش کی صورت میں، نہ دیگر کسی اور صورت میں اللہ نے کسی قسم کا عذاب نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حسن اعلیٰ ہے، زلف اعلیٰ ہے، آنکھ اعلیٰ ہے، آپ کے کان اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کافروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ انکار کرنے والوں کے لیے، جو علم کلمہ پڑھ کے آپ کی تابعہ گزاری کرنے والے ہیں انہی کے لیے نہیں بلکہ جو آپ کو پتھر مارنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ اللہ نے آپ کی ذات پاک کو اتنا اعلیٰ بنا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کو اتنا اللہ نے عرفہ بنا دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ جیسا بچہ جننے کے مائیں قاصر ہو گئی، کسی ماں کو اللہ نے یہ پھر توفیق ہمت نہیں دی کہ آپ جیسا بچہ جان دے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذات پاک اللہ نے کس طرح عرفہ بنا دی کہ جو نہیں ماننے والے کافر ہیں ان کے لیے باعث برکت ہے آپ کی ذات پاک۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے تم پہ عذاب ٹلا ہوا ہے، کیونکہ میرے نبی کی یہ خصوصیت ہے، یہ میں نے اپنے نبی کو اعزاز بخشا ہے، یہ میں نے اپنے نبی کو مقام عطا کیا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہوں گے، جس شہر میں ہوں گے، جس ملک میں ہوں گے، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ذرا ادھر ٹھہر کے تھوڑا سا ہم اپنے عقائد کی بھی اصلاح فرما لیں، غور کیجئے گا، اسی آیت کے ترجمے پہ ہی غور کیجئے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، اس لیے میں تم پہ عذاب نہیں بھیجنا، عذاب ٹلا ہوا ہے۔ آج میرے تیرے مسلمان بھائی کا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصور شہر میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پتن آئے ہیں، میرے گھر میں آئے ہیں، میری محفل میں آئے ہیں، میری مجلس میں آئے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغے یا رسول اللہ، یہ میرے تیرے مسلمان بھائی کا عقیدہ ہے، واللہ تنقید نہیں۔ ان ارید الا الاصلاح، گھر میں جائیے گا، 9واں پارہ کھولیے گا، سورۃ انفال کی آیت نمبر 32 33 کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اگر میں ترجمہ غلط کروں آپ کا ہاتھ میرا گریبان، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود ہوں گے، جس شہر پہ ہوں گے، جس ملک میں ہوں گے، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کیا سن 2005 کے اندر زلزلہ نہیں آیا تھا؟ اور پھر کہنے والوں نے یہاں تلک کہا کہ ملک پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا زلزلہ یہ وہی ہے۔ بالا کوٹوں کی جناب وہ 7-7 8-8 بلند و منزلی جو بلڈنگیں تھی، جو عمارتیں تھی، میرے اللہ نے زمین بوس کر دی، لہذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ میں ایک دفعہ جمعہ پڑھا کے نماز کے بعد فارغ ہوا، ایک بزرگ تقریباً 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی، لیکن ماشاءاللہ ٹھیک تھے۔ کہنے لگے کر صاحب، میں جی
اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی۔ وہ جلال میں آئے، غصے میں آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کے نبی ادھر موجود ہیں۔ میں بابا جی تشریف رکھیں، بیٹھ گئے۔ میں بابا جی جمعہ میرا بھی ضائع آپ کا بھی ضائع۔ وہ کیسے؟ میں بھائی اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر تمہاری آواز میری نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تمہاری ساری نیکیاں برباد ہیں۔ میں نے کہا میں نے جمعہ پڑھایا ہے؟ جی۔ آپ نے پڑھا ہے؟ جی۔ آپ نے سنا؟ میں نے سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو پھر اس کا مطلب میرا بھی ایمان گیا، آپ کا بھی گیا۔ چپ ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ او میرے بھائیوں، کیوں ایسے عوام کو عقیدے دیتے ہو؟ کیوں عوام کے عقائد کے ساتھ کھیلتے ہو؟ جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو؟ اللہ کی قسم اٹھا لیجئے قرآن پاک کی اسی آیت الحجرات کی تفسیر کو، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ سے بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا ابو بکر آپ نے کیا کہا ہے؟ اتنی دھیمی آواز سے، اتنا آہستہ آواز سے بار بار پوچھنا پڑتا میرے ابو بکر آپ نے کیا کہا ہے، میرے عمر آپ نے کیا کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے روضہ مبارک کے اندر اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جیسے میرے اللہ کو وہ منظور ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے رسول اپنی جنتوں کے اندر ہے۔ احباب کرام قدر، میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی علیہ السلام کی ذات پاک وہ باعث برکت ہے۔ جب تلک آپ مکے میں رہے ہیں 13 سال کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو عذاب سے دوچار نہیں کیا، لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک کے اندر چلے گئے ہیں، پھر اللہ نے 10 سالی کا ایسا عذاب نازل کیا کہ درختوں کے پتے کھانے پہ کفار مکہ مجبور ہو گئے، مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ۔ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جس جگہ پہ ہوں گے، جس علاقے پہ ہوں گے، جس شہر میں ہوں گے، وہاں اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ دوسری اللہ نے وجہ بیان کی ہے کہ جس قوم میں لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں گے، اپنی اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں گے، اللہ ایسی قوم کو بھی عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ او میری بہنا، او میرے نوجوان مسلمان بھائی بزرگ، اولاد کی خاطر در در پہ تکے کھانے والے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ، کبھی کس پہ کبھی کس پہ، اپنے وقت کو بھی ضیاع کرنے والے، اپنے ٹائم کو بھی ضائع کرنے والے، اپنی دولتوں کو بھی ضائع کرنے والے۔ احباب گرامی قدر نوٹ کیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا کام استغفار کثرت سے کرنا ہے، میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا، میں تمہارے مال و دولت کے اندر اضافہ فرما دوں گا۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ استغفار کو لازم
لازم پکڑ لے گا، اگر وہ کثرت سے استغفار کرے گا، اپنی زبان سے گالی گلوچ کی جگہ پہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنی زبان سے غیبت چغلی کی جگہ پہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنی زبان سے جھوٹ اور دیگر اللہ کے نافرمان والے الفاظ بولنے کی بجائے وہ اپنی زبان سے استغفار کرنا شروع کر دے، میرا اللہ اس کی دنیاوی اور اخروی ساری مشکلات ہی حل فرما دے گا۔ احباب گرامی قدر، دوسرا آپ کی خصوصیت والا عمل، اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کے کسی کو ایک علاقے کے اندر، کسی کو ایک بستی کے اندر، کسی کو ایک شہر کے اندر بھیجا، لیکن میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ بستی کی طرف آئے ہیں، نہ ایک ہستی کی طرف آئے ہیں، نہ ایک ملک کی طرف آئے ہیں، نہ ایک شہر کی طرف آئے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی پورے جہانوں کے لیے رسول اور نبی بن کے آئے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ نُوحٍ إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے قوم ہود کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور دیگر اللہ نے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد جب میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے میرے محبوب نبی آپ اپنی مطہر مبارک زبان سے اس بات کا اعلان فرما دے، اس بات کا پیغام دے دے، میری یہ بات لوگوں تک پہنچا دے، اے لوگوں میں تمہارے تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب نبی میں نے آپ کو کسی ایک جہان کے لیے رحمت نہیں بنایا، میں نے آپ کو کسی ایک خاص قوم کے لیے رحمت نہیں بنایا، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مردوں کا اپنا جہان ہے، عورتوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، ہر ایک اللہ کی مخلوق کا اپنا اپنا جہان ہے، اور اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت کہیں قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بن کے آئے، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، دیگر انبیاء علیہ السلام جس طرح وہ آتے گئے جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ویسے ویسے ان کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی تھے اس لیے آپ کی نبوت خاتم النبیین والی اللہ نے آپ کو تاج پہنا کے بھیجا۔ احباب گرامی قدر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی برکت نہیں بلکہ آپ کی زبان پاک بھی باعث برکت ہے، آپ کی زبان پاک سے نکلنے والے الفاظ بھی باعث برکت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی باعث برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیریت کس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے جہانوں کے لیے کس طرح
طرح ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر میرا تیرا ایمان ہے، میں تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی، نیا نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے گا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہم مانتے اللہ کے نبی کی بات آخری بات ہے۔ اب آپ کی بات کے بعد، آپ کی حدیث کے بعد، آپ کے فرمان کے بعد کسی اور فرمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر رسالت بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قوم خاصہ، اللہ کے نبی فرماتے میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ خاص اپنی اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے، پورے جہانوں کے لیے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اگر پیشوا ہے، رہنما ہے، مصطفیٰ ہیں، اگر رسول جن کی رسالت کو منسوخیت نہیں ہے، جن کی شریعت کا اب اختتام نہیں ہے، بلکہ ان کی شریعت، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کا پھلیرا اس انداز میں فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو میری بات مانے گا، میرے رسول کی پیروی کرے گا، کیونکہ میرے نبی کی رسالت عام ہے، میرے نبی کی یہ خصوصیت ہے، جو اس بات کو تسلیم کرے گا، اس بات کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہم ایسے اپنے بندے کو صدیقین کا ساتھ عطا فرمائیں گے، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ احباب گرامی قدر، میرے اور آپ کے نبی کی رسالت عالمگیر کس طرح ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے تشریف لائے، تورات کا نسخہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے فقال یا رسول اللہ ھذا تورات نسختہ، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو گئے۔ فجعل یقرأ عمر التورات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اس نسخے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آپ کا چہرہ متغیر، غصے سے لال پیلا ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہنے لگے ساکلت کا سواکلو، عرب کا ایک مشہور مقولہ تھا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عمومی طور پہ یہ لفظ بول دیتے تھے او تجھے تیری ماں گم پائے۔ یہی انداز اختیار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو کہا ما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو فی الفور کہا فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب الرسول، اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیرے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ ہم راضی ہیں تیرے رب ہونے پہ،
تیرے اسلام کے برحق ہونے پہ، دین ہونے پہ راضی ہیں، تیرے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے عمر سن لے سن لے سن لے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ لاتبعتموہ وترکتمونی، اگر یہ کتاب کا صاحب جس نبی پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تورات، وہ پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے اور تم مجھے چھوڑ کے اس پیغمبر موسیٰ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، ان کی پیروی کرو، لَظَلَّلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے، جنت والی لائن سے ہٹ جاؤ گے، جہنم والی لائن پہ لگنا شروع ہو جاؤ گے۔ احباب گرامی قدر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی موجودگی کے اندر کسی دوسرے رسول کو تسلیم کرنا، اس کی اتباع کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی موجودگی میں، وہ گمراہی ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی بربادی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی موجودگی کے اندر کسی امام کی اتباع کرنا کس طرح جائز ہے؟ اللہ کے رسول کی موجودگی میں، آپ کی شریعت کی موجودگی میں ایک صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی کی اتباع وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گمراہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی رسالت کو عالمگیریت رسالت مانتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کے رستے کیوں؟ آج میرا معاشرہ رونا روتا ہے، تفرقہ بازی، فرقہ وریت بڑی ہے، حکمران بھی یہی رونا روتے ہیں، عوام بھی یہی کہتے ہیں مولویوں نے فرقے ڈال دیے۔ میں کہا کرتا ہوں مولویوں نے فرقے نہیں ڈالے، عوام نے فرقے ڈالے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا نہیں کی، اللہ نے آپ کو ضمیر جیسا جج نصیب نہیں کیا۔ بازار میں آلو لینے جانے ہو تو 10 دکانوں کو چھان بین کرتے ہو، صحیح کس کے پاس ہے؟ اور یہ جانچ بیچ کرنے والا، یہ تحقیق ریسرچ کرنے والا یہ کون ہے؟ ان پڑھ، جس نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن جب اسلام کی باری آئے گی کی کریے مولوی صاحب، جتھے کو لگ گیا ٹھیک لگ گئے۔ اگر ایسی ہی بات تھی جہاں کوئی لگا ٹھیک لگا ہے، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جا کے کفار کے خلاف لڑائی کیوں کی؟ صحابہ کرام شہید کیوں ہوئے؟ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کے لاشیں کیوں تڑپے؟ اگر سب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک وہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو تھامنے والا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تم اتنی دیر تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم میری کتاب قرآن کریم کے مطابق اور میری سنت حدیث پاک کے مطابق تم اپنے آپ کو اس کے ساتھ چمٹے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، دنیا جہان کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگلے جو لفظ بولتے ہیں، ماشاءاللہ جی، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بس میں اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اہلا و سہلا مرحبا
ہمارے معزز اور محترم قاری حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں. بس حدیث کا آخری جملہ سماعت کیجئے گا اور اپنی میں بات کو مکمل کرتا ہوں. میرے اور آپ کے مرشد پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے عمر، اگر صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع کر دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے میری اتباع کو چھوڑنے کی وجہ سے. اور اس سے بڑھ کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ بیان کیا ہے، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اللہ کی قسم میرے تیرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو اپنی زندگیوں کا اصول منشور بنانے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ آخری نوٹ یہ کافی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے پیارے عمر، تو اس بات کی بات کر رہا ہے کہ اگر مجھے چھوڑ کے تم موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، بلکہ اگر میرے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے تو وہ بھی اپنی نبوت کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اوپر بھی لازم ہے لَاتَّبَعَنِي، وہ میری پیروی کریں. احباب گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دوسری آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے. اس لیے آئیے مسلمانوں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کر لیجئے. اللہ کی قسم اللہ نے جنت کا رستہ بڑا ہی آسان رکھا ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.